اس وقت ہم موجود ہیں سندس فاؤنڈیشن گجرانوالہ کے ایڈمنسٹریٹر صاحب کے پاس اور غلام نبی صاحب جو کہ یہاں پر ایڈمنسٹریٹر کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. ان سے ہم پوچھیں گے کہ یہاں پر سندس فاؤنڈیشن جو ہے ایک تو یہ کتنے عرصے سے کام کر رہا ہے اور ان کی جو برانچز ہیں وہ کس کس شہر میں ہیں، تاکہ آپ لوگ جو اس مرض میں مبتلا ہیں جو لوگ، ان کو ان کے قریب ترین جو شہر ہے وہ کون سا ہے، اس حوالے سے ہم کچھ ان سے انفارمیشن لیں گے. سب سے پہلے تو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ بتائیے گا غلام نبی صاحب کہ آپ یہاں پر ایڈمنسٹریٹر ہیں، تو یہاں پر ایک تو کتنی زیادہ اسٹرینگتھ ہے، یہ ہم نے ڈاکٹر صاحبہ سے بھی پوچھا تھا کہ کتنے بچے آتے ہیں اور کس طرح سے آپ ان کو مینیج کرتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ کن کن شہروں میں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو سندس فاؤنڈیشن ہے یہ 98 کے اندر اس کی ابتدا کی گئی. ابتدا مدر پوائنٹ جو ہے وہ گجرانوالہ سے ہی سٹارٹ کیا گیا، لیکن یہاں سے گروتھ کرتے جس علاقے جس شہر کے اندر یہ اس کی ضرورت محسوس کی گئی وہاں پہ اس کی برانچیں سٹارٹ کریں. اب اس وقت لاہور ہے، فیصل آباد ہے، گجرات ہے، اسلام آباد پنڈی ہے، تقریباً جو پنجاب کے میجر سٹیز ہیں تمام میجر سٹیز کے اندر سندس فاؤنڈیشن کی برانچیں موجود ہیں. یہ جو سندس فاؤنڈیشن ایک پلیٹ فارم جس چھت کے نیچے آج ہم بیٹھے ہیں گجرانوالہ کا جو سینٹر ہے، یہاں پہ تقریباً جو بچوں کا ٹرن اوور ہے، یہاں پہ ڈیلی 40 سے 50 بچے روزانہ کی بیس پہ آ کے بلڈ لگوا رہے ہیں. یہ بلڈ جو دیتے ہیں ان کا تقریباً 90% بلڈ کی کلیکشن جو ہمیں ہوتی تھی وہ کالج کے اسٹوڈنٹ سے ہے. کالج کے اسٹوڈنٹ کے بلڈ کا عطیہ دیتے ہیں اور ان بچوں کی زندگی کا نظام چلتا ہے. یہ جب سے لاک ڈاؤن سٹارٹ ہوا ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ کالج بند ہے، یونیورسٹیز بند ہیں، تو ان حالات کے اندر بلڈ کلیکشن کرنا ایک انتہائی مشکل ترین کام ہے. اب اس میں بہت زیادہ جو رول ہے بلڈ کلیکشن کے اندر، پچھلی مارچ سے لے کے اس مارچ تک جو جب سے یہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے تو اس میں میڈیا کا بہت زیادہ رول ہے. میڈیا نے پچھلے لاک ڈاؤن کے اندر آواز اٹھائی ہے، اپنا پیغام جو ہمارا پیغام ہے وہ میڈیا کے ذریعے لوگوں تک گیا ہے. تو اس میں سب سے جو بڑا بینیفٹ ہوا ہے وہ تو یہ ہوا ہے کہ جو دعوت اسلامی ہے ان کے جو امیر انہوں نے اپنی طرف سے اعلان کیا ہے کہ جو میرے فالوور ہیں کہ وہ جا کے بلڈ کا عطیہ کریں، اور یقین کریں کہ اس جماعت نے اتنا کو بلڈ عطیہ کیا ہے کہ پچھلے رمضان کے اندر ہم نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے کہ اب ہمارے پاس اتنا بلڈ اکٹھا ہو گیا کہ یہ ویسٹ نہ ہو جائے. بہت زیادہ. دوسرا جو مین سورس ہمارا بنا ہے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ ہے. پولیس والوں نے بھی بڑھ چڑھ کے جہاں ان کے تھانے ہیں، جہاں ان کے پولیس لائنز ہیں، انہوں نے بڑی ایفرٹ کی ہے. جو ہمارے آر پی اوز ہیں، طارق عباس قریشی صاحب تھے انہوں نے بھی، اس کے بعد پھر ریاض نذیر گاڑا صاحب آئے انہوں نے بھی، اور پوری ایفرٹ کر کے ان بچوں کو اپنے بچے سمجھتے ہوئے انہوں نے اپنی ہر تھانے کے اندر سرکل جاری کیا ہے کہ جتنا آپ بلڈ کی کلیکشن کرا سکتے ہیں ان بچوں کی زندگی بچانے کے لیے آپ بلڈ کا عطیہ کرائیں. تو وہ ان سب تھانوں کے اندر ہمارے پوری ڈویژن کے اندر، لاہور کے اندر، یہ گجرانوالہ پوری ڈویژن کے اندر ہر جگہ کے اوپر ہمارے بلڈ کیمپ، ہر تھانے کے اندر بلڈ کیمپ لگا، اور الحمدللہ اچھا رسپانس ملا. اور ان کی زندگی وہ کہتے ہیں کہ ایک در بند 100 در کھلا. وہ یہ سیم یہی ہے کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات ہیں. اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. یہ آٹومیٹکلی اللہ نے ہی کوئی نہ کوئی وسیلے پیدا کرنے ہوتے ہیں کہ ایک طرف سے بند، اگر کالج بند ہو گئے تھے تو یہ ہماری اوقات سے بیر تھا کام کہ اتنا بیڑا ہم کوئی بھی بندہ جو ہے اتنی بلڈ کی کلیکشن، لیکن اللہ نے یہ وسیلے پیدا کیے ہیں اور پولیس اور دعوت اسلامی والوں نے بلڈ کا عطیہ کیا اور ان کی زندگی کا دار و مدار آگے چلتا رہا. بے شک رب مسبب الاسباب ہے، اسباب پیدا کرتا ہے. تو آپ نے بہت ساری باتیں تو خود ہی بتا دیں کہ کس طرح سے عطیات آتے ہیں. اس میں زیادہ تر آپ کو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ڈونیٹ کرتے ہیں، پولیس کے لوگ جو ہیں وہ ڈونیٹ کرتے ہیں، دعوت اسلامی والوں نے آپ کو ڈونیشنز دی. تو عام لوگوں میں آپ اس چیز کا رجحان کیا دیکھتے ہیں؟ کیا وہ لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں اس کو ایزیلی؟ دیکھیں جی، بلڈ کلیکشن ایزیلی ہم کہیں تو یہ بہت مشکل ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے کسی سے بلڈ کا عطیہ لینا. یہ ہمارے معاشرے کے اندر بلڈ دینے سے ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایک شعور، ایک آگاہی نہیں ہے. لوگ بلڈ ڈونیشن کو ایسے ہی دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اگر بلڈ کا عطیہ دے دیا پتہ نہیں ہم نے زندہ رہنا بھی یا نہیں رہنا ہے. لیکن شعور کی کمی کی وجہ سے بلڈ کا عطیہ لینا بہت ہی مشکل کام ہے. جس سے بلڈ کا عطیہ لے لے اس کے اتنے احسانات ہمارے اوپر ہو جاتے ہیں کہ وہ کسی کے لیے بھی بلڈ کا اگر عطیہ کرتا ہے تو وہ
وہ ساری زندگی اس کے آگے ہمیں احسان مند رہنا پڑتا ہے. تو یہ بہت مشکل کام ہے, لیکن جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام کسی انسان کے بس کا کام نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے کہ اللہ جو ڈونرز ہیں ان کو بھی ہمت تفویق دیتا ہے کہ وہ بلڈ کا عطیہ کرتے ہیں. ان کے دل کے اندر اللہ ڈالتا ہے کہ ان بچوں کی زندگی بچانی ہے تو وہ آ کے بلڈ کا عطیہ کرتے ہیں. صرف بلڈ ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے یہاں پر, یا پھر آپ کے جتنے بھی یہاں پر بہت سے مخیر حضرات ہیں وہ اگر بلڈ نہیں ڈونیٹ کر سکتے تو کیا وہ پیسوں کی صورت میں یا کسی اور صورت میں بھی یہاں پر ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جس ادارے کو چلانے کے لیے بیسیکلی 2 نیڈز ہیں. فرسٹ آف آل تو بلڈ کی ہے. اگر بلڈ ہمارے پاس نہیں ہے تو ہمارے اکاؤنٹس کے اندر 1 کروڑ روپے بھی ہے تو ہمارے کسی کام کا نہیں ہے. پہلی اپیل تو یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بلڈ کا عطیہ کریں. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ادارے جب ہم بلڈ کلیکشن کرتے ہیں اس کے اوپر کچھ ایکسپینس آتے ہیں. یہ جس ایک برانچ کے نیچے ہم بیٹھے ہوئے ہیں, کم سے کم یہ اگر میں سندس فاؤنڈیشن میں صرف گجرانوالے برانچ کی بات کروں تو اس میں ہر منتھلی تقریباً 30 سے 35 لاکھ روپے ہمارا خرچہ ہے. یہ بچے جو بیچارے اتنی عرصے دراز سے اس بیماری کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں, سال ہر سال سے لڑ رہے ہوتے ہیں, یہ سب حیثیت ہونے کے باوجود بھی اپنا پورا ایکسپینس ادا نہیں کر سکتے. تو یہ اس کے اوپر جو ایکسپینس آتا ہے بلڈ کا عطیہ, جس طرح پہلے میں نے ذکر کیا, وہ کالج کے اسٹوڈنٹ دیتے ہیں, اور اس کے اوپر جو آنے والے اخراجات ہیں اس کے لیے ہمیں فیکٹری آنرز ہیں وہ اپنی زکوٰۃ میں سے ہمیں ڈونیشن دیتے ہیں. وہ کچھ ایسے ہیں کہ جو منتھلی بیس کے اوپر فکس کیے ہوئے دیتے ہیں, کچھ ایسے ہیں کہ جو اپنی صدقہ وغیرہ نکالتے ہیں تو ان بچوں کو دے دیتے ہیں. تو اس رمضان کے اندر بھی میں جو صاحب حیثیت لوگ ہیں جنہوں نے زکوٰۃ نکالنی ہے, یہ آپ کے چینل کے توسل سے ان کو یہ پیغام ضرور دینا چاہوں گا کہ یقین کریں, یہ تقریباً پچھلے 20 سال سے اس ادارے کے ایک پیسے کا اکاؤنٹس کا حساب کتاب, 1 پیسہ تک کا حساب کتاب میرے ذمہ ہے, میرے ہاتھ سے نکل کے جا رہا ہے. اور یہ میں جو اس ادارے کو ڈونیشن دینا چاہ رہے ہیں یہ ان کو 100% یہ گارنٹی کے ساتھ یہ میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ کا دیا ہوا پیسہ صحیح مستحق بچوں کے اوپر خرچ ہوگا. اور جو آپ نے اس رمضان کے اندر زکوٰۃ نکالنی ہے آپ اس میں سے کچھ نہ کچھ ان بچوں کا ضرور حصہ نکالیں, کیونکہ اگر 35 لاکھ روپے ایک منتھ کا خرچہ ہے تو وہ جب تک یہ لوگ ہمیں زکوٰۃ فنڈ میں سے نہیں دیں گے یہ ادارہ چلانا مشکل ہو جائے گا. تو یہ ضرور جو زکوٰۃ نکالیں کچھ نہ کچھ ان بچوں کا حصہ ضرور رکھیں وہ اس میں سے. اچھا غلام نبی صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے یہاں پر آپ نے بتایا ابھی کہ زکوٰۃ جو ہے وہ دی جاتی ہے, تو زکوٰۃ کے علاوہ پیسوں کے علاوہ بھی بہت ساری نیڈز ہیں یہاں بچوں کی, تو وہ کس مد میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں؟ جو لوگ ہیں وہ کس طرح سے آپ کو جو ہے وہ ڈونیشنز دے سکتے ہیں؟ اور جو ڈاکٹرز حضرات ہیں وہ اگر کوئی والنٹیئرلی کام کرنا چاہتا ہے, ڈاکٹرز ہیں یا پیرامیڈیکل سٹاف ہے, تو وہ کس طرح سے آپ کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں؟ جی یہ آپ کے 2 سوال ہیں. پہلا سوال جو آپ نے کیا کہ اگر کوئی صاحب حیثیت لوگ ہے جو ان کیش نہیں مطمئن ہے, ان کیش پے نہیں کرنا چاہ رہا ہے اور اس کا دل ہے کہ میں ادارے کو کوئی چیز ڈونیٹ کر دوں, تو دیکھیں اس ادارے کا سب سے جو بڑا خرچہ ہے وہ ہمارا سکریننگ کٹس ہے, سکریننگ کیمیکل جو ہم بلڈ کو ٹیسٹ کرتے ہیں. لیب کی ہماری آرکیٹیک مشین ہے, ایک بیگ جب ہم سکرین کرتے ہیں تو وہ ایک بیگ کی سکریننگ کے اوپر آرکیٹیک کٹ کا جو بل ہوتا ہے وہ ہمیں 2500 روپے کاسٹ آتی ہے ایک ٹیسٹ, ایک ڈونر کے کاسٹ کرنے کے اوپر. کوئی صاحب حیثیت لوگ ہے کہ ہماری ایک منتھ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ تقریباً 1500 کٹ ہیں, 1500 سے لے کے 15 بلڈ کلیکشن کے اوپر ہے. جتنے زیادہ ڈونر ہوں گے ہمیں اتنی کٹ کی زیادہ کی ضرورت پڑے گی. وہ ہمیں آرکیٹیک کٹ جو بلڈ سکریننگ کے لیے لے کے دے سکتے ہیں. اس سے بعد دوسرا ہمارا جو ایکسپینس ہے وہ خالی بلڈ بیگ کا ہے. اگر ہمارے پاس بلڈ بیگ ہوں گے تو کوئی ڈونر ہمیں بلڈ کا عطیہ دے گا, ہم ان کو فل کر کے لے کے آئیں گے. اگر کوئی بلڈ بیگ خالی عطیہ کرنا چاہتا ہے تو وہ خالی بیگ اپنی حیثیت کے مطابق, ایک جو خالی بیگ ڈبل بیگ ان تھیلیسیمیا بچوں کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ اس ٹائم اس کی کاسٹ 470 روپے ہے ایک بیگ کی. یہ میری اپیل ہوگی کہ دیکھیں اگر کسی کی حیثیت ایک بیگ لے کے دینے کی ہے تو منتھلی بیس کے اوپر وہ ایک بیگ لے کے دے دے, جس کی حیثیت 5 بیگ لے کے دینے کی ہے وہ 5 بیگ لے دے, جس کی حیثیت 100 بیگ لینے کی ہے وہ 100 بیگ لے دے. یہ منتھلی اسی طرح 1000 سے 1500 اس ایک سینٹر کے اندر ہمارے منتھلی خالی بلڈ بیگ یوز ہو رہے ہیں. اس سے ہٹ کے ہمارے بجلی کے بل ہیں, اسٹاف کی سیلری ہے, ٹرانسپورٹیشن کا ایکسپینس ہے, باقی بھی کافی سارے ایکسپینس ہیں جو یہ سارے ملا کے ہمارا 35 سے 40 لاکھ روپے, جو میں پہلے بھی بتایا 35 سے 40 لاکھ روپے ایک یہ ہمارا ایکسپینس پر منتھ بن رہا ہے. ٹھیک ہے, باقی مین جو یہی ہے کہ آپ ہمیں ان بچوں کی میڈیسن ہے, اس کے بعد جو سیکنڈ آتی ہے میڈیسن, کوئی میڈیسن کی مد کے اندر انہیں سنرا آتی ہے, ہمارے پاس ڈسفرال آتے ہیں, ہمارے پاس اور بھی کافی ان بچوں کے لیے ان کو کیلشیم کی کمی کی میڈیسن چاہیے, ان کو آئرن کی میڈیسن چاہیے. کوئی میڈیسن لے کے
کے دینا چاہے وہ میڈیسن لے دے, کوئی بلڈ بینک کی مد کے اندر ہیلپ کرنا چاہتا ہے وہ بلڈ بینک کی مد کے اندر ہیلپ کر دے, جو لیب کے کیمیکلز لے کے دینا چاہتا ہے وہ لیب کے کیمیکل کی مد کے اندر ہماری ہیلپ کر دے, جو بجلی کے بل کو دینا چاہ رہا ہے وہ بجلی کے بل کی مد کے اندر ہیلپ کر دے. تو یہ ایسے چھوٹا دیکھیں, اگر ایک چھوٹی ایک مثال ہے کہ ہمارے سینٹر کے اندر ڈیلی ایک 100 سرنج استعمال ہو رہی ہے, خالی سرنجیں 5-10 روپے کی ایک نیڈل آتی ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میری اتنی بھی اوقات نہیں ہے کہ میں بلڈ بیگ لے کے دے سکتا ہوں, وہ ڈیلی ہماری ایک سرنج کا خرچہ ہے, اگر کوئی ایک سرنج یہ جتنی اپنی اوقات کی کسی کے یہ کسی کے اوپر فورس تو ہے ہی نہیں ہے, اپنی حیثیت کو سامنے رکھتے کسی نے کرنا ہے. جو ہمیں سرنج کا ایک ڈبہ لے کے دے سکتا ہے وہ سرنج کا ڈبہ لے دے, جو ہمیں میڈیسن لے کے دے سکتا ہے وہ میڈیسن. لیکن یہ عام معاشرہ ہر شہری اس میں چھوٹے بڑے ہر بندہ شامل ہوگا, یہ معاشرے کی پوری چین مل کے اس ادارے کو چلائیں گے. یہ ایک اکیلے حاجی سرفراز صاحب یہ اکیلے کوئی بھی یہ دعویٰ کرے کہ میں اکیلا سینٹر کو یا اکیلا سسٹم کو چلا جاؤں گا تو یہ ناممکن چیز ہے. یہ پورا معاشرہ ایک چین کی طرح اس کے ساتھ مل کے چلیں گا تو یہ ادارہ چلے گا. تو یہ سب ہے کہ جو اپنی حیثیت کے مطابق جو اس ادارے کے ساتھ کو بلڈ کو ڈونیٹ کر سکتا ہے وہ بلڈ کا عطیہ کرے, جو ہمیں میڈیسن لے کے دے سکتا ہے وہ میڈیسن لے کے دے, جو کیمیکل لے کے دے سکتا ہے وہ کیمیکل لے کے دے, تب یہ ادارے کی جو نا یہ نیڈ ضرور پوری ہوگی. باقی دوسرا سوال آپ نے کیا تھا والنٹری, یہ ساری کی ساری ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سروس جو ہم دے رہے ہیں, ہمارا جو پہلے سٹاف کام بھی کر رہا ہے, ہمیں جو سیلری دے رہے ہیں وہ مارکیٹ سے بہت کم دے رہے ہیں کہ اس میں ہم یہ اپنے سٹاف کو شعور دیتے ہیں کہ یہ سمجھے کہ آپ یہاں پہ ڈیوٹی بھی کر رہے ہیں اور ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ آپ یہ عبادت بھی کر رہے ہیں. کچھ حصہ آپ اپنا ان بچوں کی ڈونیشن سمجھ کے خدمت کرے اور کچھ آپ کو ہم ایز اے آپ کی معاوضے کے طور پہ آپ کو آپ کا عطیے کے آپ کا وظیفے کے طور پہ آپ کو ہم پے کر رہے ہیں. یعنی کہ باقی مارکیٹ کی نسبت ہمارے سٹاف کی تنخواہ بہت کم ہے. اس سے ہٹ کے بھی کوئی بھی ایسا کہ جو ہم اپنی جتنے کمیونٹی ہے, ڈاکٹرز کمیونٹی ہے, جو میڈیکل کے لوگ ہیں ان کی ہمیں ضرورت ہے, جو چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں ان کی ہمیں ضرورت ہے, جو ہیماٹولوجسٹ ہیں ہمیں ان کی ضرورت ہے. پیسہ کماتے ہیں 24 آور دوڑ لگی ہوئی ہے, پیسے کے پیچھے لگے ہوتے ہیں. تو ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ چلو آپ منتھلی ایک کری جا رہے ہیں کام, 1 گھنٹہ اگر کوئی ایک ڈاکٹر اپنی منتھلی اپنے پورے مہینے میں سے 1 گھنٹہ اللہ کی رضا کے لیے ان بچوں کی خدمت کے لیے وہ دے گا تو وہ ہم سے رابطہ کرے. وہ کم سے کم 1 گھنٹہ 2 گھنٹے ان بچوں کے آ کے یہاں پہ بیٹھے, ان بچوں کو دیکھے, ان کی آ کے ہمیں کوئی ہو سکتا ہے کہ ہمارے اندر کہیں کمی وہ میڈیکل کے ریلیٹڈ لوگ ہوں گے, یہاں پہ آ کے وزٹ کریں گے, ہمیں مشورہ دیں گے, اور جو اس سسٹم کے اندر ہم مزید امپرومنٹ چاہیں گے وہ ضرور کر لیں گے, ان کے مشورے سے ضرور کریں گے. اور کوئی بھی جو یہ میسج اگر کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے, کسی بھی میڈیکل کے ریلیٹڈ بندے کے پاس جا رہا ہے, تو وہ آیا آ کے ہمارے سینٹر کا وزٹ کرے. اگر وہ مطمئن ہوتا ہے تو وہ کم سے کم منتھلی میں سے 1 گھنٹہ ان بچوں کے لیے اللہ کی راہ کے لیے وہ ٹائم نکالے اور دے, تو اسے یہ ہم مزید اس ادارے کو بہتر کر لیں. جزاک اللہ, بہت شکریہ. قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. چھوٹی ایک آپ کی چھوٹی سی ڈونیشن مل کر کتنے بچوں کی جان بچا سکتی ہے. آپ کے خون کا ایک قطرہ مل کر کتنے بچوں کی زندگی بدل سکتا ہے. وہ ڈاکٹرز کے جو اپنی زندگی میں بہت کچھ کما رہے ہیں, بہت کچھ ان کا چل رہا ہے, بہت سے ہاسپٹلز میں کام کر رہے ہیں, اپنے پرائیویٹ کلینکس پہ چلا رہے ہیں, تو ان سے یہی اپیل ہوگی کہ اگر وہ اپنے اس قیمتی وقت میں سے 60 منٹ, صرف 60 منٹ اگر ایک ادارے کو دیتے ہیں, ان بچوں کی خدمت کرتے ہیں, تو نہ صرف آپ دنیا میں جنت کمائیں گے, اللہ کے گھر میں بھی آپ اپنی جگہ بنائیں گے. اب جیسا کہ ہم نے بھی دیکھا کہ بچوں کو کھانا بھی یہاں پر تقسیم کیا جا رہا تھا, تو اس میں بہت سے مخیر حضرات بھی یقیناً اس میں ڈونیٹ کرتے ہوں گے, تو یہ کس طرح سے آپ اس کو مینیج کرتے ہیں؟ یہ چیز میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. یہاں گجرانوالہ کے میر بیکرز ہیں, رضوان میر صاحب ہیں, یہ ہمیں مشورہ بھی انہوں نے دیا تھا, اور یہ جو کھانے کا جتنا آ رہا ہے یہ ان کی طرف سے منتھلی آ رہا ہے کہ وہ وہاں میر بیکر کی طرف سے کھانا ان بچوں کو بھجواتے ہیں, اور ان کو جتنے بھی پیشنٹ تقریباً 60 پلس 100 پلس پیرنٹ پلس پیشنٹ ملا کے جتنے بچوں کو کھانا مل رہا ہے کہ یہ سارے کا سارا میر بیکرز گجرانوالہ کی طرف سے آتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں ترقی دے, ان کو مزید اس کا جو ہے نا اجر ملے. وہ بالکل بے لوس, ان کا کبھی کسی چینل کے اوپر ذکر نہیں, کبھی یہ صرف شکریہ ادا کرنے کے لیے ان کا ذکر کر رہے ہیں, تو یہ ریاکاری نہیں ہے. لیکن اس طرح ان کو دیکھتے ہوئے باقی بھی جو صاحب حیثیت لوگ ہیں اس طرح کے نیک کام کرنا چاہتے ہیں, ان کو بھی آگے بڑھنا چاہیے اور اس نیک کام میں حصہ لینا چاہیے.